السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی اور اپنی زندگی ایمان کی بہترین حالت میں گزار رہے ہوں گے۔ آج سبق نمبر 4 کا مشق ہے موبائل فون کا۔ اس میں پہلی چیز ہے سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط جواب کے سامنے غلط کا نشان لگائے۔ پہلا جملہ ہے پہلے زمانے میں ٹیلی فون کمرے جتنا بڑا ہوتا تھا۔ غلط۔ موبائل فون کے ذریعے سے بھیجا جانے والا پیغام SMS کہلاتا ہے۔ ٹک۔ تاروں کے بغیر فون کو ٹیلی فون کہتے ہیں۔ غلط، کیونکہ اس کو موبائل کہا جاتا ہے۔ گاڑی اور موٹر سائیکل چلاتے ہوئے موبائل فون کا استعمال کرنا درست عمل ہے۔ غلط۔ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے موبائل فون پر اخبار بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹک۔ دوسری چیز ہے سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، موبائل فون میں آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام ڈیش سے لیا جاتا ہے۔ لہروں سے۔ ٹیلی فون میں ڈیش کی تار استعمال ہوتی تھی۔ دات۔ موبائل فون دور حاضر کے بہت ڈیش ایجاد ہے، یعنی مفید۔ بات کرتے ہوئے فون کو ڈیش سے دور رکھنا چاہیے۔ کان۔ موبائل فون ڈیش میں ڈال کر کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ جیب۔ دوسری چیز ہے سوال و جواب۔ پہلا سوال ہے فارغ وقت میں موبائل فون سے کیا کام لیا جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ فارغ وقت میں موبائل فون سے اخبار، آن لائن کلاس میں شرکت جیسے کام لیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا سوال ہے موبائل فون کا استعمال کس طرح سے کسی حادثے کا باعث بن سکتا ہے؟ جواب یہ ہے موبائل فون کا استعمال موٹر سائیکل اور گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون کا استعمال حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 3، موبائل فون استعمال کرنے کے کوئی سے 2 آداب لکھیں۔ جواب یہ ہے موبائل فون استعمال کرنے کے آداب یہ ہے کہ مسجد یا عبادت گاہ میں موبائل فون کو خاموش رکھنا چاہیے۔ اس طرح بڑوں کی مجلس میں بھی موبائل فون کو خاموش رکھنا چاہیے۔ آخری سوال ہے ایک طالب علم موبائل فون سے کیا فائدے حاصل کر سکتا ہے؟ آخری سوال ہے ایک طالب علم موبائل فون سے کیا فائدے حاصل کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایک طالب علم موبائل فون سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آن لائن لیکچر سن سکتا ہے۔ نمبر 2، انٹرنیٹ کے ذریعے سے مفید معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 3، اخبار یا کسی لفظ کا معنی تلاش کر سکتا ہے۔ اگلی چیز ہے مناسب اسم ضمیر لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ ویسے اس کا تعلق تو گرامر سے ہے، لیکن یہاں پر اسم ضمیر کہتے ہیں کہ جب کسی اسم کی جگہ دوسرا اسم استعمال ہو تو اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے اسلم نے کاپی خریدی، وہ محنتی ہے، وہ پڑھائی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو اب جی وہ جو ہے یہ اسلم کی جگہ پر دوسرا اسم استعمال ہوا ہے، اس کو اسم ضمیر کہا جاتا ہے۔ پہلا جملہ یہ سامان ڈیش دے آؤ، استاد صاحب جماعت میں آئے، ڈیش نے رضا کو شاباش دی، انہوں نے۔ علی میرا دوست ہے، ڈیش ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ۔ میں نے کل ڈیش کا بہت انتظار کیا، آپ کا۔ اس کے بعد ہے دی ہوئی الفاظ میں سے مترادف الفاظ کی جوڑیاں بنا کر لکھیں۔ پہلے بہت سارے الفاظ ہیں، اس میں جو مترادف الفاظ ہیں نیچے جوڑوں میں لکھیں گے، جیسے محبت الفت، فلک آسمان، شجر درخت، ہمیشہ سدا، اسم نام، چمن باغ۔ اگلی چیز ہے دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھے اور آخر میں سوالوں کی زبانی جواب دے۔ قریش اور عربوں کے خصوصیت مہمان نوازی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے ممتاز تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک شخص مہمان بن کے آیا۔ اس وقت گھر میں بکری کے دودھ کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ مہمان کو پلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اس رات فاقے سے رہے۔ سوالات: قریش اور عربوں کی کیا خصوصیت تھی؟ جواب یہ ہے کہ قریش اور عرب بہت مہمان نواز لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو کھانے کے لیے کیا پیش کیا؟ بکری کا دودھ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے اس رات کیا کھایا؟ جواب یہ ہے کہ کچھ نہیں کھایا بلکہ اس رات فاقے سے رہے۔ اگلا ہے دی ہوئے الفاظ میں سے متضاد الفاظ چن کر جوڑیوں کی صورت میں لکھے، یعنی جتنی الفاظ دی ہوئے ہیں اس میں آپس میں جو متضاد الفاظ ہے اس کو ایک ہی ساتھ ایک جوڑی میں لکھ لیں، جیسے زندگی، موت، مخلوق، خالق، رات، دن، جھوٹ، سچ، اداس، خوش۔ پہلے اور دوسرے لفظ کے معنی متضاد ہے، یعنی ایک دوسرے کے برعکس ہے اور معنی الٹ ہے۔ اگلا ہے دی ہوئے جملوں کو استفہامیہ جملوں میں تبدیل کر کے جملے دوبارہ لکھے، استفہامیہ کی علامت بھی لگائے۔ ویسے اس کا تعلق بھی گرامر سے ہے، لیکن استفہامیہ کہتے ہیں وہ جملہ جس میں کسی سے سوال کرنا مقصود ہو یا کسی چیز کے بارے میں معلومات مقصود ہو۔ جملے استفہامیہ جملے: سارا نے سبق پڑھ لیا ہے، کیا سارا نے سبق پڑھ لیا ہے؟ یا آخر میں سوالیہ نشان لگائیں گے۔ چڑیا چو چو کرتی ہے، کیا چڑیا چو چو کرتی ہے؟ استاد کا کہنا ماننا چاہیے، کیا استاد کا کہنا ماننا چاہیے؟ یہ کتاب رابعہ کی ہے، کیا یہ کتاب رابعہ کی ہے؟ یعنی پہلے جملے استفہامیہ یعنی اس جملے استفہامیہ کی جو علامت ہے یعنی کیا، جو استفہام کے الفاظ ہیں وہ لگائیں گے اور آخر میں سوالیہ نشان لگائیں گے۔ اس طرح جملہ استفہامیہ بنے گا۔ باقی تفصیل انشاءاللہ مثال اور تفصیل گرامر کے حصہ میں انشاءاللہ سامنے آئے گا۔ دیے ہوئے الفاظ کے درست مترادف کے گرد دائرہ لگائے۔ کہہ رہے یہ پہلے الفاظ لکھے ہیں، اس کے بعد دو طرح کے الفاظ دیے ہوئے ہیں، تو جو لفظ مترادف ہے اور درست مترادف ہے تو اس پر ٹک کا نشان لگانا ہے، جیسے محبت پیار، سیاہ کالا، قیمت دام، پہاڑ کوہ، شجر درخت۔